میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مرد جو ہیں وہ ریشم نہیں پہن سکتے، سونا بھی استعمال نہیں کر سکتے، ریشم بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر عورتوں کے لیے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ریشم پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ حدیث سنیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ یہ میرے سامنے ابن ماجہ کتاب اللباس اور حدیث نمبر ہے 3592۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور خادم رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لزبیر ابن العوام ولعبد الرحمن بن عوف فی قمیصین من حریر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان دونوں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ من وجع ان کا نبیہما حکتن، کیونکہ ان دونوں کو خارش کی بیماری تھی۔ ان دونوں کو خارش کی بیماری تھی، یعنی ان حضرات کو جوئیں پڑی ہوئی تھیں اور ان سے خارش پھیلی اور پھیلتی پھیلتی جسم کے اوپر چلی گئی، اور یہ ریشم کے علاوہ کوئی اور لباس ان کو تنگ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کو خارش کی بیماری ہو یا کوئی بھی جلد کی بیماری ہو، کوئی بھی جلدی بیماری ہو جس کی وجہ سے آدمی کو کوئی اور لباس یعنی تکلیف دیتا ہو، تو وہ آدمی ریشم کا لباس پہن سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ان حضرات کے لیے رخصت ہے، ویسے رخصت کوئی نہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں ریشم پکڑا، اور فرمایا، حضرت علی سے یہ روایت ہے، اور فرمایا کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے حرام ہے، لیکن جس بندے کو جلد کی بیماری ہو، کوئی اور کپڑا اس کو نقصان دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو، وہ ریشم پہن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ما علینا